بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا جو درس ہے وہ 10واں ہے، جس کا عنوان ہے کہ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ رکھنا جہاں بہت سعادت اور نیک بختی کی بات ہے، وہیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا سخت گناہ اور کم نصیبی کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک دن کا روزہ بغیر رخصت یا بغیر مرض کے چھوڑ دیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی وہ اس برکت کو نہیں پا سکتا، اگرچہ رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو پھر رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھے، یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں، انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو دیکھا کہ سخت آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی بانچیں چیری جا رہی ہیں، جبڑے چیرے جا رہے ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ، حقہ اور سگریٹ چرس پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں دھواں حلق تک نہ پہنچاتا ہو، یعنی وہ یہ سوچتا ہو کہ حلق تک تو میں دھواں پہنچا ہی نہیں رہا ہوں، اس کے باوجود بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ مسئلہ تمباکو کو جسے کھینی کہا جاتا ہے، منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گل جو ہوتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے، کھینی کی طرح اس کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال بھی مفسد صوم ہے، یعنی روزہ توڑ دینے والا ہے۔ آج کل کم خواندہ لوگ بلکہ بعض علماء روزے کی حالت میں گل استعمال کرتے ہیں اور اپنے اس فعل کو ناجائز بنانے کے لیے لولی لملی اور بے سروپا تعویل کرتے ہیں۔ خدا را اپنے نفس امارہ کی تسکین کے لیے اپنے رب کو ناراض اور روزہ جیسی عظیم عبادت کو برباد نہ کریں۔ مسئلہ آگے فرماتے ہیں، منجن اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے باریک اجزاء حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نہ اترے تو نہ ٹوٹے گا، البتہ ایسی چیزوں کو منہ میں رکھنا روزے کو مکروہ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا اس سے ہمیں بچنا ہی چاہیے نا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا اتنی احتیاط کہ اس کے اجزاء کو وہ روک پائے، کوئی نہ کوئی ذرہ اگر چلے گیا، اجزاء چلے گئے تو روزہ ختم ہو جائے گا، لہذا کیا ضروری ہے؟ آگے فرماتے ہیں، روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس میں روزے کی قضا واجب ہے، یعنی اس روزے کو رمضان گزرنے کے بعد میں پھر سے اس روزے کا بدلے میں رکھے گا روزے کو۔ آگے فرماتے ہیں، نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں ڈالا یا چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ تیل کا دوا کا مسئلہ الگ ہے اور پانی کا الگ ہے، کان میں ڈالنے سے متعلق۔
آگے فرماتے ہیں دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو ایسی صورت میں روزہ نہ گیا۔ روزے کی مکروہات، ان چیزوں کا بیان جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے: جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، ان کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا آقا بد مزاج ہے تو نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث بنے گا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، اور نہ کوئی بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے، تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ کا چبا کر بچے کے منہ میں دینا یہ مکروہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن چھونا یہ مکروہ ہے، جبکہ یہ ڈر ہو کہ انزال ہو جائے گا، یعنی منی خارج ہو جائے گی یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا تو روزے میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ منہ بھر پانی لے بندہ، اپنے منہ میں پانی پوری طرح سے منہ کو بھر لے پانی سے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، کلی کرنے میں مبالغہ۔ آگے فرمایا منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص تھوک اکٹھا کر رہا ہے اور اس کو نگل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور روزے میں ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔